السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا عمرانیات ایک سائنس ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ شروع کریں کہ عمرانیات ایک سائنس ہے یا نہیں، اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا ہوتی ہے۔ سائنس اس علم کا نام ہے جس میں واقعات کا مطالعہ مشاہدہ سے کیا جاتا ہے، تو یوں کہیں کہ واقعات کا باضابطہ مطالعہ سائنس کہلاتا ہے۔ سائنس کیا ہے؟ واٹ از سائنس؟ سائنس میں وہ تمام واقعات اور حالات شامل ہیں جن پر تجربہ کیا جا سکے یا بذریعہ مشاہدہ ان کی تصدیق کی جا سکے۔ ہمارے سامنے بے شمار واقعات و حالات معاشرے میں رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ تمام واقعات سائنس نہیں ہیں، بلکہ وہ واقعات سائنسی ہیں جن پر تجربہ کیا جا سکے یا جن کا مطالعہ بذریعہ مشاہدہ کیا جا سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ منظم طریقہ سے علم تک رسائی حاصل کرنے کا نام سائنس ہے؟ ہم اس کے اب سائنس کی تعریف کرتے ہیں۔ سائنس جملہ تجرباتی دنیا تک رسائی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ شیفر کے مطابق سائنس سے مراد منظم مشاہدہ کے ذریعے علم تک رسائی حاصل کرنے کا نام ہے۔ سائنسدان کے پاس تجربہ گاہ ہوتی ہے جس میں سائنس کے طلباء تجربہ کرتے ہیں اور ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں جو ان کو پیش کیے جاتے ہیں، یا ان حالات و واقعات کی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے سامنے لائے گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی خصوصیات کیا ہیں۔ کیریکٹرسٹکس آف سائنس۔ سائنس یا سائنسی علوم کی خصوصیات یہ ہیں: نمبر 1، واقعات کے بارے میں پیشین گوئی کرتی ہیں۔ نمبر 2، واقعات کا باضابطہ مطالعہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، لیبارٹری میں تجربہ یا تحقیق کی جاتی ہے۔ نمبر 4، معلومات و شواہد قابل عمل و درست ہوتے ہیں۔ نمبر 5، واقعات کے بارے میں اصول وضع کرتی ہے۔ اور نمبر 6، واقعات یا مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ جن علوم میں یہ خصوصیات ہیں وہ سائنس کہلاتے ہیں، مثلا فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے۔ کلاسیفیکیشن آف سائنس کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی معلومات دے لیں کہ ہر وہ شخص سائنسدان ہے جو تجربہ یا مشاہدہ کے ذریعے حقائق معلوم کریں۔ اب ہم آتے ہیں سائنس کی درجہ بندی یعنی کہ کلاسیفیکیشن آف سائنس پر۔ سائنس کی درجہ بندی اس طرح سے کی جاتی ہے: ایک نمبر پر ہمارے پاس فطری سائنس جس کو ہم نیچرل سائنس کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے معاشرتی سائنس جس کو ہم سوشل سائنس کہتے ہیں۔ فطری سائنس کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ نیچرل سائنس۔ یہ وہ سائنس ہے جو قدرت کی بنائی ہوئی جاندار اور بے جان دونوں چیزوں کا مطالعہ کرتی ہے۔ ان چیزوں میں نباتات، حیوانات، پہاڑ اور دیگر مادہ چیزیں شامل ہیں۔ اب اس فطری سائنس یعنی کہ نیچرل سائنس کی پھر مزید اقسام ہیں، ٹائپس آف نیچرل سائنس۔ مفکرین نے فطری سائنس کی مزید 2 اقسام بیان کی ہیں۔ ایک ہے طبعی سائنس جس کو ہم فزیکل سائنس کہتے ہیں، اس میں بے جان مادہ چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس سائنس میں فزکس، ریاضی، ارضیات اور کیمیا شامل ہیں۔ نمبر 2 پر ہے ہمارے پاس حیاتیاتی سائنس، بائیولوجیکل سائنس جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ علم نباتات، حیوانات اور ہر جاندار چیز کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس علم میں حیاتیات، نباتیات، زراعت اور حیوانی جغرافیہ شامل ہیں۔ نمبر 2 پر ہم بات کرتے ہیں معاشرتی سائنس کی، یعنی کہ سوشل سائنس۔ معاشرتی سائنس کی توجہ کا مرکز انسان کی معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں اور کردار کا باضابطہ مطالعہ ہے۔ ان علوم میں عمرانیات، نفسیات، معاشیات، سیاسیات، فلسفہ، تاریخ و دیگر شامل ہیں۔ سائنسدان کون ہے؟ ہو از اے سائنٹسٹ؟ اس سے پہلے ہم آپ کو چھوٹی سی معلومات دیتے ہیں کہ وہ یہ ہے: معاشرتی سائنس کی توجہ کا مرکز ہماری معاشرتی زندگی ہی ہوتی ہے۔ اب سائنسدان کون ہے؟ ہر وہ شخص سائنسدان ہے جو کسی فکر یا تصور یا مفروضہ پر تجربہ کرے، جو کسی مفروضہ کو بذریعہ تجربہ پرکھ کر بتا سکے کہ یہ درست ہے یا غلط۔ کسی چیز یا خیال کی صداقت معلوم کرنے کے عمل کو تجربہ کہتے ہیں۔ سائنس کسی خاص فرد کے ساتھ منسلک نہیں۔ سائنسدان ہونا کوئی خصوصی خوبی نہیں بلکہ عمومی خوبی ہے جو ہر اس فرد میں پائی جاتی ہے جو بذریعہ تجربہ حقائق معلوم کرے اور علم میں اضافہ کرے۔ پس حقیقت کا معلوم کرنا تجربہ کہلاتا ہے اور یہی حقائق سائنسی علم کہلاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ کیا عمرانیات ایک سائنس ہے یا عمرانیات بطور ایک سائنسی علم کے؟ از سوشالوجی سائنس؟ عمرانیات کے ماہرین بھی معاشرے کا مطالعہ سائنسی اصولوں پر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ عمرانیات کو آرٹس میں شامل کرتے ہیں کہ عمرانیات فلسفیانہ انداز میں بحث کرتی ہے۔ درج ذیل دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عمرانیات ایک سائنس ہے۔
نمبر 1 پر ہے حقائق کی درجہ بندی، کلاسیفیکیشن آف فیکٹس۔ دیگر سائنسی علوم کی طرح عمرانیات میں بھی حاصل ہونے والے حقائق کی درجہ بندی کی جاتی ہے اور ان کو ایک تسلسل سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ جو حقائق مقداری یعنی کہ کوانٹیٹیو نوعیت کے ہوتے ہیں ان کو اسی پہلو سے بیان کیا جاتا ہے، اور جو حقائق کیفی یعنی کہ کوالیٹیٹیو نوعیت کے ہوتے ہیں انہیں کیفی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا جرائم میں اضافہ ہونا، تعلیم کی شرح میں اضافہ، آبادی میں اضافہ وغیرہ وغیرہ مقداری نوعیت کے حقائق ہیں جن کو عمرانیات میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس طرح کاروبار کا ناکام ہونا، تعلقات کی نوعیت کو جانچنا اور ازدواجی زندگی کی نوعیت وغیرہ کیفی نوعیت کی مقداریں ہیں۔ نمبر 2 پر ہے امتیازی تصورات، یونیک کانسیپٹس۔ امتیازی تصورات کا استعمال سائنس کی ایک اہم خاصیت ہے اور عمرانیات میں بھی واقعات، تعلقات اور دیگر معاشرتی پہلوؤں کو ظاہر کرنے کے لیے امتیازی تصورات پائے جاتے ہیں جو کہ اس کے سائنسی ہونے کی دلیل دیتے ہیں۔ ان تصورات میں معاشرتی معمولات، گروہ، معاشرتی تفاعل، معاشرتی درجہ بندی، غربت، ثقافت وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 3 پر ہے پیشین گوئی، پریڈکشن۔ سائنسی علوم کی ایک اہم کامیابی آنے والے واقعات کے بارے میں پیشین گوئی کرنا ہے۔ عمرانیاتی علم میں بھی سائنسی معلومات اکٹھی کر کے ان کو ترتیب دے کر آنے والے واقعات کے بارے میں پیشین گوئی کی جاتی ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے بڑے مسائل کی نشاندہی قبل از وقت کی جا سکتی ہے۔ مثلا آبادی کی شرح اضافہ کو دیکھتے ہوئے آئندہ 10 سالوں میں آبادی میں اضافے کی تعداد، بڑھتے ہوئے شرح تعلیم کی مدد سے آئندہ سالوں میں تعلیمی حالت، خودکشی کی تعداد میں اضافہ اور مستقبل قریب میں اس کی حالت وغیرہ جیسے حالات کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 ہے تجربہ گاہ۔ تمام سائنسی علوم تجربہ گاہ میں پروان چڑھتے ہیں۔ نئے تجربات لیبارٹری میں کیے جاتے ہیں جس سے حقائق کو اکٹھا کر کے علم کو مربوط کیا جاتا ہے اور مسائل کا حل کیا جاتا ہے۔ دیگر سائنسی علوم کی طرح عمرانیات کے محقق بھی تجربہ گاہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کی تجربہ گاہ یہ پورا معاشرہ ہے جہاں وہ مخصوص جگہ جا کر اس مخصوص واقعہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور پھر ان کو ترتیب دیتے ہوئے کسی خاص نتیجے پر پہنچتے ہیں، جیسے غربت کو جانچنے کے لیے کسی کچی آبادی کا مشاہدہ، جرائم کے بارے میں جانچنے کے لیے جیلوں کا دورہ وغیرہ۔ نمبر 5 پر ہے آلات۔ جتنے بھی سائنسی علوم ہیں وہ اپنے سائنسی مراحل میں مختلف آلات کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی تحقیق مکمل کرتے ہیں جو کہ ان کے سائنسی ہونے کی ایک واضح دلیل ہے۔ عمرانیات میں بھی حقائق کو اکٹھا کرنے اور ان کو بعد میں محفوظ اور تجربہ کرنے کے لیے سوال نامہ، انٹرویو شیڈول اور انٹرویو گائیڈ جیسے آلات کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ عمرانی تحقیق میں معلومات اکٹھی کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے تعمیم، جنرلائزیشن۔ سائنس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ کسی خاص حصہ پر تحقیق کر کے اس کے نتائج کو معاشرہ کے دوسرے حصوں پر اطلاق کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ ان کی بناوٹ اور معاشرتی حالت ایک ہو۔ اسی طرح عمرانیات بھی کسی موضوع پر کوئی تحقیق کے لیے کسی کمیونٹی یا گروہ پر تحقیق سے حاصل ہونے والے نتائج دوسرے علاقوں یا گروہ پر اطلاق کیا جاتا ہے، جو کہ عمرانیات کے سائنسی ہونے کی ایک اور خوبی ہے۔ نمبر 7 پر ہے سائنسی طریقہ کار کا استعمال، ایپلیکیشن آف سائنٹیفک میتھڈ۔ عمرانیات کسی بھی کردار یعنی کہ بیہیویئر کے مطالعہ میں دیگر سائنسی علوم کی طرح سائنسی طریقہ کار کو بروئے کار لاتی ہے اور دوران تحقیق ان تمام مراحل سے گزرتی ہے جن سے کوئی بھی دوسرے سائنسی علوم گزرتے ہیں، جیسے مسئلہ کا انتخاب، نظریاتی احاطہ، تجربہ و مشاہدہ، مواد کا تجزیہ کرنا وغیرہ۔ نمبر 8 پر ہے قابل اعتماد علم کا حصول، ریلائبل نالج۔ عمرانیات تحقیق کے نتائج میں حاصل ہونے والی معلومات قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہوتی ہیں اور پہلے سے موجود علم میں بھی اضافہ کرتی ہیں۔ 9ویں نمبر پر ہمارے پاس ہیں علتی رشتے یعنی کہ کازل ریلیشن شپ۔ عمرانیات دیگر سائنسی علوم کی طرح مختلف معاشرتی پہلوؤں میں علتی رشتے قائم کرتی ہے جن سے معاشرے کی حقیقتوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 10 پر ہے غیر جانبداری۔ دوران تحقیق ماہرین عمرانیات دوسرے علوم کے سائنسدان کی طرح غیر جانبدار رہتے ہیں اور اپنی پسند یا ناپسند کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور تحقیق سے حاصل ہونے والے نتائج کو بڑی دھیان اور ایمانداری سے مرتب کرتے ہیں۔ ان کے اس کام سے بالکل خالص نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ان تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عمرانیات بھی دوسرے سائنسی علوم کی طرح اپنی تحقیق کے دوران سائنسی طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے تحقیق کو انجام دیتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمرانیات ایک سائنس ہے۔ تو تمام باتیں پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات سامنے آ گئی کہ عمرانیات جو ہے وہ ایک معاشرتی سائنس ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوشالوجی ایز اے سوشل سائنس، یعنی کہ عمرانیات بطور ایک معاشرتی سائنس۔ اس کی تعریف فیئر چائلڈ نے اس طریقے سے کی ہے کہ ایسی سائنس جو انسانی معاملات و تعلقات یعنی کہ ہیومن افیئر سے متعلق تصورات کا
مطالعہ کرے معاشرتی سائنس کہلاتی ہے۔ ماڈرن ڈکشنری آف سوشالوجی کے مطابق ایسا کوئی بھی علم جو معاشرتی تفاعل، معاشرہ اور ثقافت جیسے تصورات کا مطالعہ کرے معاشرتی سائنس کہلاتا ہے۔ کائنات بہت پیچیدہ ہے۔ انسان نے اس پیچیدگی کو جاننے کے لیے اور آسان بنانے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف علوم دریافت کیے۔ جو علوم مادی چیزوں سے متعلق تھے وہ طبی علوم یعنی کہ فزیکل سائنسز کہلائے، جن میں ریاضی، فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، جیولوجی وغیرہ شامل ہیں۔ جو علوم معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے حالات و واقعات، مسائل و انسانی رویہ جات و کردار کا مطالعہ کرتے ہیں وہ معاشرتی علوم کہلاتے ہیں۔ عمرانیات چونکہ معاشرے میں رہنے والے افراد اور گروہوں کے درمیان تعلق، معاشرتی تفاعل، فرد کا ثقافت اور ثقافت کا فرد سے تعلق، معاشرتی درجہ بندی، شخصیت کی بناوٹ، معاشرتی مسائل اور ان کے حل جیسے مظاہر کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس لیے عمرانیات کے بارے میں یہ بات معرفہ طور پر ثابت ہے کہ یہ ایک مکمل معاشرتی سائنس ہے۔ معاشرتی یعنی کہ سوشل اس لیے ہے کہ یہ معاشرے کا مطالعہ کرتی ہے، اور سائنس اس لیے ہے کہ اس کے مطالعہ کا طریقہ کار جو ہے وہ سائنسی ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ٹیسٹوریلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔